5 اگست کو احتجاجی تحریک شروع کرنے کی کال بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دی ہے، وہی حتمی ہے، وہی فائنل ہے، اور اسی دن باقاعدہ ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ تحریک ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے اور فارم 47 کی حکومت سے نجات کے لیے۔ یہ کہنا ہے موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے، وہ انہوں نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلوگ میں بتاؤں گا۔ اور ابھی چونکہ ایک اور بارشوں کا سپیل شروع ہو چکا ہے، تو وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہو، سب کا یہی کہنا ہے کہ شہری اپنے گھروں میں رہیں اور جتنے بھی شمالی علاقے ہیں ان میں جانے سے گریز کیا جائے، اور بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے بھی پہلے موسمی صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر اپنے گھروں سے نکلا جائے۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے 5 اگست قریب آ رہی ہے تو ویسے ویسے تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ یہ اپنی احتجاجی تحریک کا مومنٹم جو ہے وہ بنا سکے۔ تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں وہ مختلف شہروں کا، مختلف صوبوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور اس احتجاجی تحریک کا ایک مومنٹم بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کی کال چونکہ عمران خان نے دی ہے، اسی لیے پوری کی پوری پی ٹی آئی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے 5 اگست کو ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز شروع کر دے گی، جس کا مقصد بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی اور موجودہ جو حکومت ہے جس کو ہم فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں، ان سے نجات کے لیے یہ تحریک ہوگی۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صوبہ کے پی کے سینٹ کے انتخابات میں لسٹوں میں مبینہ طور پر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کیا گیا تھا، تو ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ میں بطور موجودہ چیئرمین اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ لسٹوں میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر کیا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہی نام جو ہے وہ سینٹ میں دیے گئے تھے اور وہی لوگ سینٹر منتخب ہوئے ہیں جن کی منظوری بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دی تھی۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف نے تو صوبہ کے پی سے مراد سعید کو سینیٹر منتخب کر لیا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ مراد سعید نے خود کرنا ہے کہ وہ سینٹ کی نشست کا حلف اٹھانے کے لیے آتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، لیکن اب حلف اٹھانے کے لیے آنا یا نہ آنا یہ خالصتاً فیصلہ مراد سعید صاحب نے خود کرنا ہے، اس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، نہ ہی دینا چاہتے ہیں۔ تو جو سلمان اکرم راجہ ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مخدوم شاہ محمود قریشی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل چکا ہے یا مبینہ طور پر کوئی ڈیل ہو چکی ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ان کی ایک مقدمے میں ان کو بری ضرور کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ 5-6 کیسز میں جیل میں ہیں اور ان پہ وہ کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی متحد ہے، البتہ ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ کہہ لے کہ تحفظات کہہ لے یا ہلکی پھلکی بیان بازی ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ 5 اگست کی احتجاجی تحریک ہی حتمی ہے، البتہ جو 90 روز کی جو بات وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے دی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے، ان کا اپنا خیال ہے۔ ہمارا تو وہی تیاری ہے، وہی اسی حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے جو حکم عمران خان نے جیل سے دیا ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ہی اس احتجاجی تحریک کی نگرانی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو ناراض رہنما ہیں شیر افضل مروت، وہ مختلف اوقات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے متعلق بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے تازہ بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو خطرہ کسی اور سے نہیں بلکہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان سے ہے، وہ اپنے بیانات کی وجہ سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ تو ان کا شیر افضل مروت یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف والے خود ہی متحد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں میں مصروف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا
کہ ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کامیاب ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بارشوں کی لپیٹ میں ہے، برسات کا موسم چل رہا ہے، اور اس وقت ملک میں 40% جو ہے وہ زیادہ اس مرتبہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، یعنی معمول سے زیادہ۔ تو کلائمیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، دنیا بھر کا کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے تباہی ہونا یہ ایک قدرتی عمل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کو آپ انسانی کوششوں سے کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہونی ہے، جو سیلابی پانی کی وجہ سے جو تباہی ہونی، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اس کی مثال دنیاوی سپر پاور ملک ہے امریکہ، اس کا ایک شہر ہے ٹیکساس۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشی پانی کی وجہ سے پورا کا پورا ڈوب چکا ہے، اس کی تمام فوٹیجز، ویڈیو، تصویریں سامنے آ چکی ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں بھی بارشوں کی وجہ سے، سیلابی پانی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ اب تک مختلف ملک کے حصوں میں جو ان بارشوں اور سیلابی پانی کی وجہ سے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 کے قریب جو ہیں وہ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسی لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو قومی ادارہ ہے حکومت پاکستان کا، ان کا حکومت کے تمام ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں ان دنوں میں یعنی 30 اگست تک کم از کم جانے سے گریز کیا۔ شمالی علاقہ جات آپ کو پتہ ہے کشمیر ہے، وادی نیلم ہے، گلگت بلتستان ہے، سکردو ہے، کغان، نران، مری وغیرہ جتنے شمالی علاقہ جات ہیں، ان علاقوں میں 30 اگست تک جانے سے گریز کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ پہاڑ جو ہے پہاڑی تودے گرتے ہیں، وہ گاڑیوں پر گرتے ہیں، پانی گرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو جو ہے نا ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہی ہے کہ گھروں میں رہیں، محتاط رہیں، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں ایک شہر سے بھی دوسرے شہر میں جانے سے پہلے وہاں کے موسمی حالات کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی انسانی نقصان نہ ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ گھروں میں رہیں، محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔